إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. معزز حاضرین جمعہ، جملہ تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو تمام جانوں کا مالک ہے، جو تمام جانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد انگنت درود و سلام کے پھول نچھاور ہو سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم، اللہم بارک علیہ. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول، یعنی ہماری زندگی خوشگوار خوشحال کیسے بنے گی. تو آئیے سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا. اس لحاظ کے اعتبار سے سب کے بنیادی مقصد ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. چنانچہ وہ شکل صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور کم ہی کوئی شخص دوسرے سے ملتا جلتا ہے. کوئی سفید گورے رنگ کا اور کوئی کالے سیاہ رنگ کا، کوئی چھوٹے قد والا اور کوئی بڑے قد والا. اسی طرح وہ سب اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی مالدار اور کوئی غریب، کوئی بخیل اور کوئی سخی، کوئی ہر حال میں شکر گزار اور کوئی ہر حال میں حریص و لالچی. اسی طرح وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں.
کوئی مومن اور کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا، کوئی فاسق و فاجر، کوئی با کردار اور باخلاق اور کوئی بد کردار اور بد اخلاق نظر آتے ہیں، لیکن سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، ایک بات پر سب کی رائے نظر آتی ہے، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا، آرزو۔ یعنی دنیا کے اندر ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، چنانچہ زندگی کے ہر شعبے میں تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کی متمنی نظر آتے ہیں، سب کے سب لوگ ایک باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر انسان صبح سے لے کر شام تک کوئی کام کرتا ہے، ایک تاجر جو دن بھر میں اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری محنت، اپنی پوری طاقت اس میں لگا دیتا ہے، اور اسی طرح ایک مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، دونوں خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے اتنی محنت کرتا ہے میرے بھائی۔ ٹھیک اسی طرح ایک عبادت گزار جو اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ اور اسی طرح وہ فاسق و فاجر انسان جو دن اور رات میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں ہی ایسے زندگی متمنی ہوتے ہیں جس میں کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ ہو۔ اسی طرح تمام لوگ خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا یہ سعادت مندی ہر ایک کو مل جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ خوشگوار زندگی ہر ایک کو نہیں مل سکتی۔ ہم یہی سوال ایک دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کے کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مال و کاروبار کی مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، دل کے اندر سکون نہیں ہے، گھر میں بے چینی ہے، لوگوں کو نیند حرام ہو چکی ہے، لوگوں کی نیند اڑ چکی ہے، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے برقرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، کسی کو دشمن کا خوف، اور کسی کو احباب و اقارب کا جدائی کا دکھ۔ الغرض یہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کے مختلف آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج میں 3 اصول سے بتاؤں گا جس پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی خوشحال گزرے گی، بلا ٹینشن، بلا مشکلات گزرے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی دے گا۔ تو اس کا پہلا اصول، اللہ رب العالمین خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ خطبہ جمعہ کے بعد میں اسی آیت کا ترجمہ کیا، اسی آیت کو پڑھا تھا۔ یہی آیت سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، لیکن اس کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اچھا اعمال کرتا ہے اور ایمان اس کے ساتھ موجود ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس آیت کریمہ میں دونوں کے لیے آیت نازل کی گئی، مرد ہو یا عورت،
اگر اس کے پاس ایمان موجود ہے اور وہ عمل صالح کرتا ہو تو اس کو ایک بہترین زندگی اللہ رب العالمین عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو اس دنیا کے لیے ہوئی میرے بھائیو. اس کے بعد اخروی دنیا کے لیے اللہ رب العالمین کا اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرے میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ بھی ہے. میرے عزیز بھائیو میں آپ سے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایمان کو اپنے دل میں مضبوط سے پکڑ کر رکھا اور عمل صالح کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاری تو اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ بہترین ٹھکانہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار کامیاب زندگی خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے کہ وہ مومن ہو اور دوسری کا عمل صالح ہو. وعدہ کرنا اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا. ارشاد باری چلا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے. اگر انسان سچا مومن ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور ساتھ ساتھ بعمل باکردار بااخلاق ہو اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو پانچوں نمازوں پابند ہو پانچوں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو رمضان کے فرض روزے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو بددیانتی دھوکہ اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو بچتا ہو حلال ذریعے سے کماتا ہو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب الگ سے دیتا ہے. یعنی دنیا کے اندر آپ کو ہر قسم کی بھلائی اور خوشگوار زندگی کو اللہ دے گا ہی لیکن آخر میں الگ سے آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا. ٹھیک اسی طرح اس کے برعکس اس کا الٹا اگر کوئی انسان فاسق و فاجر بدکار اور بد اخلاق ہو نہ نمازوں کی پرواہ کرتا ہو نہ زکوٰۃ دیتا ہو رمضان کے روزے اپنے مرضی کے مطابق رکھتا ہو اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو والدین اور اقارب دار رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہو اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو دین لین دین میں دین کے اندر لین دین میں جھوٹ بولتا ہو دھوکہ دہی اور بد دیانتی سے کام لیتا ہو حرام احرام سے کماتا ہو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوششوں کے باوجود خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی. یعنی حق آ جانے کے بعد وہ انسان اگر غلط کام کرتا رہے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید کے اندر کھینچتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنہا رہے گا اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. میرے بھائیوں کیا ہم اندھا ہو کر اٹھنا چاہتے ہیں قیامت کے روز اللہ کے سامنے؟ کیا ہم اندھا ہونا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا آپ سوچیں اور سمجھیں کہ آیت کریمہ اگر آج ہمارے پاس ہر چیز فلاں مولویوں نے آپ کو فلاں چیزیں بتائی ہے فلاں جمعہ میں آپ کو فلاں چیزیں بتائی فلاں جگہ حرام ہے فلاں چیز کھانا حرام ہے فلاں تجارت کرنا حرام ہے فلاں کام کرنا حرام ہے ہر چیز حق آپ کے پاس پہنچی ہے آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اسی چیز کو اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اگر تمہارے پاس اچھی چیزیں آ چکی ہے اللہ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے اور تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو اس سے مکر جاتے ہو تمہاری حالات کیا ہوگی؟ قیامت قائم ہو جائے گی اس روز تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اس وقت وہ انسان کیا کہے گا؟
اللہ رب العالمین اس کا بھی نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تھا؟ اس وقت اللہ رب العالمین کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا. تمہارے پاس میری آیت کریمہ میرا حکم آیا تھا، حق بات تمہارے پاس موجود تھی، لیکن تو نے اس چیز سے مکر گیا تھا، حق بات کو تو نے چھوڑ دیا تھا. اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. ان آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا، میرے احکامات پر پرواہ نہیں کرے گا، میں دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا. اس کے علاوہ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ مجھ سے اس وجہ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا جیسا تو نے کیا آج ویسا ہی میں بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. آج ایسے ہی بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ ہمارے حالات آج کیا ہے. ہم اللہ رب العالمین کی کون سے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، کون کے حکم کو مار رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ہر حدیث پر ہم گولیاں چلا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی ہر حدیث پر نافرمانی کر رہے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح میرے بھائیوں ہمارے حالات کیا ہوگے اس روز. بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہم کو ان چیزوں پر عمل کرنی ہوگی. ٹھیک اسی طرح اس کا دوسرا اصول جو نماز، کامیاب اور خوشگوار زندگی کا دوسرا اصول نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. خطبہ جمعہ کے بعد میں نے جس احادیث نبوی کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا وہ حدیث یہ ہے اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. یعنی بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے تقرب اس وقت سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے ایک بندہ کو جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہے اس سے طلب کر سکتا ہے. جو چیز چاہیے، آپ کو سکون کی زندگی چاہیے، آپ کو اچھی زندگی چاہیے، آپ کی خوشحال زندگی چاہیے، ہر چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو، جب مشکل تمہارے پاس آ پہنچے، تم پریشان حال ہو، تمہارے اندر مصیبت آ رہی ہے، تم پریشان ہو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. یقیناً ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے ازالے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد کریں، مدد طلب کریں. میرے بھائیوں ہر چیز سے آپ کو مدد ملے گی، شرط یہ کہ آپ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہمیشہ آپ کو پڑھنا ہے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے. میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز ادا کرنے سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور غم کا بوجھ جو ہوتا ہے، تکلیف پریشانی جو ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہلکا ہو جاتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي بِالصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نماز میں رکھی گئی. میرے بھائیوں تو آپ ذرا سوچیں کہ آج اگر آج ہمارے پاس نماز ایسی مبارک عبادت نہیں ہے، ہم اللہ کو اس سے نماز سے ذریعے نہیں پکارتے ہیں. ہمارے پاس جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہم اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ کا سب سے پہلا رکن، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اللہ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو
اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوں، اسی سے کوئی بھی چیز مانگے۔ اگر ہر انسان نماز پڑھنا شروع کر دے، عمل صالح کرنے شروع کر دے، ایمان کو اپنے دل کے اندر بچا کر رکھے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو سکون کی زندگی ملے گی، خوشحال زندگی ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح تیسرے اصول جو خوشحال زندگی کے بنانے کے لیے تیسرے اصول ہیں وہ ہے تقوی۔ تقوی دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں گھر میں موجود ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، بہت زیادہ وہ پریشان، غم اور دکھوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انتہائی پریشان حال اور سرگردہ رہتے ہوں۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے خوف کھانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ قرآن و حدیث اس پر حکم دے رہی کہ اس کا حکم کیا ہے، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں، تو قرآن و حدیث اس پر کیا حکم ہے، اس کے بعد آپ کو اس کام کو کریں۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، جب کسی انسان کے دل میں کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد آ جائے گا، اس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے بچ جانے لگتا ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے، جب کوئی انسان کے دل میں یہ آتا ہے، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے، کسی بھی چیز کرنے کے لیے وہ ریڈی ہوتا ہے، فوراً اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ڈر سے اگر اسلام کے مطابق وہ کام ہے وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو ایسے جگہ سے رزق دے گا، اسے وہم بھی گمان بھی وہ سوچا بھی کبھی نہ ہوگا کہ مجھے یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو اس کام میں آپ کو اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں فلاں چیزیں دیتا یا تمہیں 10 لاکھ روپے حاصل ہوتی، بلکہ آسمان اور زمین کے برکات والے دروازے کھول دیتی۔ ان تمام آیت کریمہ میں خوشحالی اور کامیاب زندگی کے حصول کے لیے ایک عظیم اصول متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کی نافرمانی سے اجتناب کرنا۔ یعنی کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہمیشہ بچے رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے اور اوپر نیچے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب میں بتاؤں میرے بھائیوں، آج ہم اپنے حالات کی جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک طرف ہم خوشحال اور کامیاب زندگی کی تمنا رکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں،
مثلا نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، سود، لین دین، والدین اور قرابت داروں رشتہ داروں سے بدسلوکی، فلم بینی اور گانے سننا وغیرہ۔ بھلا بتائیں کہ ایسی حالت میں خوشحال اور سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح پریشانیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتوں سے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ یاد کریں جو تمام لوگوں کے باپ ہیں، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، محض ایک چیز سے منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن شیطان کے ورغلانے پر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں کو ان کے لیے محروم کر دیے گئے۔ وہ دونوں ہمارے ماں اور باپ دونوں نعمتوں سے محروم کر دیے گئے، اور ان کے ایک غلطی جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کا سبب بن گیا۔ تو آج جب ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی خوشحالی کی متمنی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم خوشحال زندگی کی طلب ہوتے ہیں، یہ یقین طور پر ہماری خیال اور غلط فہمی ہے۔ اگر ہم واقعتاً ایک خوشحالی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ذرا آج سوچیں کہ آج اکثر لوگ موبائل جو چلاتے ہیں، وہ اسکرین ٹچ موبائل چلاتے ہیں، اس کے پاسورڈ اگر ایک غلط ہو جائے تو وہ موبائل کھل نہیں سکتی۔ تو ذرا سوچیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، ہمیشہ 24 گھنٹے نہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اور آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں جنت دے دے گا۔ یہ ہرگز ہماری غلط سوچ ہے، یہ شیطانوں کا خیال ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے میرے بھائی۔ اب سوچئے، ابلیس کو یاد کریں، ابلیس کا قصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، لیکن اسے تکبر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ یہ صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی، اور آج ہم مسلمان کیسے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی زندگی کا زندگی جو ہماری اس طرح کی زندگی ہے، اس زندگی سے ہم کیا بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرا اپنے آپ پر ترس کھائیں، اپنے آپ پر دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں، آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے، 7 سال کو حکم میں اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ، اس کو مسجد میں لاؤ، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ میرے بھائیوں۔ آج ہماری حالات کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میرے بھائیوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں اتنی بیماریاں، آج ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر پختہ ایمان نہیں ہے، ہم عمل صالح نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ رات اور دن 24 گھنٹے ہم غلط کاموں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو حالات یہ ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جب تک دنیا کے اندر زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر آپ دنیا کے اندر سکون کی زندگی چاہتے ہیں، دل کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہی تیر رستہ جو میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو میں اس کے بعد جو جتنے راستے ہیں کو بتاؤں گا۔ یہ 3 جمعہ وقت قریب ہے، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ اس جمعہ مسجد میں جتنے بھی لوگ بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس جامع مسجد کے اندر آج بھی کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی قرض کو ادا فرما۔ یا اللہ کوئی مشکلات پریشانی میں صدموں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی ساری پریشانیاں سارے صدمے ختم کر دے۔ یا اللہ تو انہیں اسلام کی سوچ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دل میں تو ایمان کی محبت ڈال دے، آمین۔ یا اللہ کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان میں سے کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی بہن، کسی کے نانا نانی، کسی کے دادا دادی، بہت سارے رشتہ دار دنیا سے چل بسے ہیں اور قبر میں کسی عذاب کے شکار ہیں، کسی غلطی کی وجہ سے عذاب ہو رہی ہے، اللہ اس کے عذاب کو تو ٹال دے، اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔